نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی ہے اس کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں جو مجھے سجائی دیتی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک، سبحان اور اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ علماء کرام بطور خاص سید صاحب قبلہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے آمین آمین۔ اور ہمیں ہمیشہ علماء کی سرپرستی میں زندہ رکھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جگہ جگہ الگ الگ انداز سے نعتیں بیان کی ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ اور سچی بات یہی ہے کہ حضور کی سب سے بڑی نعت وہی ہے جو قرآن پاک بیان کرے۔ اس کے مقابلے میں نہ انسانی زبان بیان کر سکتی ہے، بے شک، نہ قرآن پاک کی نعت کا کوئی بھی زبان یا کسی بھی شاعر کا شعر جگہ لے سکتا ہے۔ بے شک، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن مداح ہاں ہاں حضور، ہاں، کیا کہنا۔ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول مدحت اللہ رسول اللہ حضور۔ کی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں حضور کی نعتیں بیان فرمائی ہیں ان کی شان بہت جدا ہے۔ بے شک، چھوٹی سی آیت ہوتی ہے اور اس آیت میں اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ ایکو بند کر دو بھائی، عقل دنگ رہ جائے۔ سمجھنے والے سمجھتے رہتے ہیں، غور و فکر کرنے والے غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور جتنا ہم غور و فکر کریں گے حیرانی بڑھتی چلی جائے گی کہ اللہ رب العزت نے چند جملوں میں، چند لفظوں میں کتنی عظیم کہانی بیان فرمائی ہے اور کتنی بڑی باتیں ارشاد فرمائی۔ میں نے جو آیت کریمہ پیش کی وہ آیت بھی حضور کی ایک ایسی ہی نعت ہے کہ جتنا ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اسلوب بیان کتنا اعجازی ہے اور کتنا کمال کا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے، اللہ نے تمام انسانوں کو ایک کامن بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل موجود ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارو، کسی کو اپنا رول ماڈل بناؤ اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل ہے، انہیں فالو کرتے جاؤ، ان سے بہتر رول ماڈل کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، یہ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اب اس ترجمے پر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں، عقل انسانی میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک شخصیت تمام میدانوں میں آئیڈیل ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی وہاں پر کوئی قید ذکر نہیں کی کہ اے فلاں میدان کے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی آئیڈیل ہے، بلکہ اللہ نے کامن بات ارشاد فرمائی، اے لوگوں تمہارے لیے، تم کون ہو، کیا ہو، کس میدان سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری اپنی شخصیت، میں نے اپنے حبیب کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ تم جس بھی کمال کے میدان میں ہو میرا نبی تمہارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ بات اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک آدمی ایک میدان میں تو ماہر ہو سکتا ہے، بہت بڑا آدمی ہوا تو 2 میدانوں میں ماہر ہو جائے، 3 میں ہو جائے، اس سے زیادہ آگے باتیں نہیں پہنچتی ہیں۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اور 1-2 میدانوں میں بھی اس دور زوال میں تو کیا مہارتیں، کیا صلاحیتیں، 1-2 میدانوں میں بھی آدمی کمال کی مہارت حاصل نہیں کر پاتے۔ بھائی میری چند گزارشیں سنیں، نہ تو آپ مزجر نذرانہ دیں، نہ آپ میرے لیے نعرہ لگائیں، میں کچھ گزارشیں رکھتا ہوں، آپ انہیں توجہ کے ساتھ سنیں اور اٹھا پٹک کا ماحول نہ بنائیں، میرا مزاج بالکل الگ ٹائپ کا ہے، اس لیے بھائی چارے کے ناطے ہم سب بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں کر رہا ہوں، ان باتوں کو سن لیں، سمجھ لیں، اور خاص طور پر قرآن پاک کو سمجھیں کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے اور بے شک، کتنی بڑی باتیں کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک اور بند کر دیں بھائی، بالکل بند کر دیں۔ تو اب عام طور پر
ایک آدمی ایک میدان میں ماہر ہو پاتا ہے، بڑا ہوا تو 2 میدان میں۔ مثال کے طور پر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علامہ عبد القدیر بدایونی آپ کی زمین کے بڑے بزرگ ہیں، وہ مان لیجئے کہ عقیدے کے بڑے امام ہیں، عقیدے میں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، تو وہ عقیدے میں بڑے امام ہو سکتے ہیں، سیم ٹائم کئی بار ایسا ہوگا کہ آپ سائنس کے میدان میں انہیں کوئی بڑا امام نہیں پائیں گے۔ یا مان لیجئے کہ آپ کہیں کہ اے پی جے عبد الکلام بڑے سائنٹسٹ تھے، تو سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے اے پی جے عبد الکلام صاحب آئیڈیل بن سکتے ہیں، ہم مذہبی لوگوں کے لیے اے پی جے عبد الکلام آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے ہر آدمی کی کہانی ہے، کوئی ساہتیہ میں بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی میتھمیٹک میں ہوگا، کوئی انجینئرنگ میں ہوگا، کوئی فقہ میں ہوگا یعنی بڑے مفتی صاحب ہوں گے، کوئی ادب میں ہے، کوئی زبان میں ہے، لیکن اپنے میدان میں آدمی 1 یا 2 میدانوں میں ماہر ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ عام طور پر ایک آدمی کوئی 50 میدانوں میں کمال کی حیثیت نہیں رکھتا اور سب میدانوں میں آئیڈیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی نظام قدرت ہے، یہی انسانی عادت ہے۔ ہاں، مدتوں بعد کوئی ہوتا ہے جو احمد رضا بنتا ہے، بے شک سبحان اللہ، مدتوں بعد۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا نہیں کہ وہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں کس کمال کی مہارتیں عطا بے فرمائی شک، تھی، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بلکہ مصر کے ایک مورخ نے امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے بارے میں لکھا کہ مولانا احمد رضا کا کمال یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے محقق ہیں اتنے بڑے شاعر ہیں، جبکہ یہ دونوں الگ الگ ذہن ہیں۔ شاعر کا ذہن بالکل الگ قسم کا سطحی ہوتا ہے، تخیلاتی ہوتا ہے، اور محقق کا ذہن بہت باریک ہوتا ہے۔ دونوں بالکل الگ ڈائریکشن کی چیزیں ہیں، ایک ذہن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مولانا احمد رضا خان کا کمال یہ ہے کہ جتنے بڑے محقق ہیں اتنے ہی بڑے شاعر ہیں، لیکن یہ ان کی کرامت ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ بے شک، تو سیم یہی کہانی تمام انسانیت کی ہے۔ کوئی آدمی ایک میدان میں بڑا آدمی ہے تو دوسرے میدان میں بڑا آدمی نہیں، تیسرے میدان میں بڑا آدمی نہیں ہو پائے گا۔ یعنی کلام صاحب سائنس کے میدان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمال کے آدمی ہیں، اور آپ کو اگر سائنٹسٹ بننا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے پی جے کلام صاحب کو آپ فالو کریں اور ان کی بایوگرافی پڑھیں اور ان کے لائف اسٹائل کو اپنائیں، اس لیے کہ وہ اپنے میدان کے امام ہیں۔ لیکن یہ بات صرف سائنس کے اسٹوڈنٹ سے کہی جا سکتی ہے، میتھمیٹک کے اسٹوڈنٹ سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ بھی کلام صاحب کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، اس لیے کہ میتھمیٹک میں کلام صاحب آپ کا آئیڈیل نہیں بن پائیں گے۔ علماء میں ایسا ہوگا کہ بطور مذہبی عالم آپ فلاں بڑے عالم صاحب کو فالو کریں، وہ بڑے کام کے اور کمال کے عالم دین ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں وہ کمال کے آدمی نہ ثابت ہوں۔ کہنا یہ ہے ایک آدمی 1 2 3 ہائیسٹ میدانوں میں ماہر ہو پاتا، ماہر سے مراد کمال کا ماہر جسے امام کہا جائے، ایسا ہو پاتا ہے، ہر میدان میں نہیں ہو پاتا۔ یہی انسانیت کی تاریخ رہی ہے اور یہی ہمیشہ سے چلا آیا ہے، عادتاً ایسا ہی ممکن ہے۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک شخصیت اور اللہ رب العزت نے بغیر کسی باؤنڈیشن کے، بغیر کسی تقسیم کے اور قید کے، مطلقاً ایک بات ارشاد فرمائی، اے لوگو تمہارے لیے، تم کیا ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی انجینئر ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی تاجر ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی کمال کا مصنف ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی صوفی صافی پرہیزگار آدمی ہو۔ انسان تو 1000 قسم کے ہیں، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے متعلق یہ مطلقاً ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے لیے، تم سب کے لیے، تم جس بھی کمال کے میدان میں ہو، ہر کمال کے میدان میں میرا محبوب تمہارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کتنی کمال کی بات ہے کہ ایک شخصیت تمام میدانوں میں آئیڈیل۔ عادتاً تو ایسا نظر نہیں آتا، عادتاً ایسا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اور یہ دعویٰ اپنے آپ میں اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ پوری انسانیت کو ایک طرف رکھیے تب بھی اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مسلمان جذباتی قوم ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر میدان میں ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخصیت تمام میدانوں میں آئیڈیل بن جائے۔
ہو سکتا ہے کوئی جذباتی کہہ کر کے بات ٹال دے. تو عزیز دوستوں میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر ہم اسی بات کو پروف کریں کہ ہم جذباتی ہو کر گم ہوتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں. حضور کے ایک شاگرد ہیں حضرت مولا کائنات. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضور کے ایک شاگرد ہیں حضرت عمر ابن خطاب. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اعلان فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یبی فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے وہی آئے جو مفتی ہو. کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے وہی آئے جو فقیہ ہو، مفتی ہو. شاگردوں کا معیار علم یہ ہے، اونٹ کی نقیل قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں. یہ ہے شاگرد. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی دعوے ہیں. ان لوگوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی وہ تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں پر بھی الگ سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن 10 سال تک حکومت اس انداز سے چلائی ہے کہ دشمن بھی یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ اگر 10 سال عمر ابن خطاب اور زندہ رہتے تو دنیا کے نقشے پر صرف مذہب اسلام ہوتا. سبحان اللہ. کہاں سے انہوں نے سیکھا کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں، گورننگ اسٹائل کیا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے یہاں سمیت دنیا میں جو آرمی سسٹم پایا جاتا ہے کہ آرمی کو اس طرح سے رکھا جائے گا اور اس طرح سے اسٹیبلش کیا جائے گا، مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ آرمی کا نظام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ہے. ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، گھوڑوں کی جگہ جہازوں نے لے لی ہے اور چھوٹے ہتھیاروں کی جگہ بڑے ہتھیاروں نے لے لی ہے. سسٹم وہی ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. بتائیے عمر ابن خطاب نے کہاں ٹریننگ حاصل کی تھی کہ نظام کیسے چلایا جاتا ہے. ان کے پاس اگر کچھ ٹریننگ تھی تو رسول اللہ کے چہرے کی تربیت تھی. تو جس کے شاگرد ایسے ہوں کہ اعلان عام کرتے ہوں ہمارے بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے وہی آئے جو فقیہ ہو، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ استاذ کا معیار علم کیا رہا ہو. شاگرد حضرت مولا کائنات اور اعلان سنیں، فرماتے ہیں سلونی عما شئتم، اے لوگو مجھے تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو. یہ دعویٰ چھوٹا دعویٰ ہے. آج کی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر کے دکھائے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، دنیا اس کے لیے زمین تنگ کر دے گی. چھوٹا دعویٰ نہیں ہے کہ جو چاہو پوچھ لو. حضور کے شاگردوں کا دعویٰ ہے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، اور دنیا نے پوچھ کے دیکھا کہ انہوں نے ہر قسم کے سوالوں کا جواب دیا ہے. تو شاگرد بتلا دیتے ہیں کہ استاذ کتنے پانی میں ہے. دوسرا، کسی بھی آدمی کی تعلیمات، یعنی کوئی بڑا علم والا ہے تو اس نے کتابیں لکھی ہیں، کتابیں بتا دیتی ہیں کہ مصنف کتنے پانی میں ہے، یا اس نے کچھ باتیں کہی ہیں تو باتیں بتا دیتی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. رسول اللہ کی تعلیمات دیکھیں، رسول اللہ کی باتیں دیکھیں، ان کی گہرائیاں دیکھیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہاں کام کرتا ہے جہاں کسی کی عقل نہ پہنچے. بے شک سبحان اللہ. حضور کا معیار علم بالکل جدا ہے. حضور نے اس زمانے میں، جس زمانے میں پکے مکان نہیں ہوا کرتے تھے، اخلاق کی تعلیمات بھی یہ ہیں. فرماتے ہیں اپنے مکان کی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے. اللہ اللہ اللہ. اس زمانے میں جب مسجد نبوی کھجور کی چھتوں سے بنائی جاتی تھی، اس زمانے میں اگر کوئی شخص یہ اعلان کر رہا ہے تو مجھے بتلائیے اس سے زیادہ ماہر انجینئر کون ہو سکتا ہے. اس زمانے میں جب کہ مورل ویلیوز کو باضابطہ کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی. آج تو بچے کو بولا جاتا ہے کہ بھائی کوئی ٹچ بھی ہو جائے تو سوری بولا کرو. معمولی بات پر انسانی اقدار سکھائی جاتی ہیں. بڑوں سے ملنا کیسے ہے، کسی بڑے کے سامنے کرسی پر بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے کھانا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ایک ایک چیز سکھائی جاتی ہے، ہلکی ہلکی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں نہیں، بلکہ اس زمانے میں جب کہ انسانی اقدار کا کوئی تصور نہ تھا، انسان اپنی جائی بیٹی کو زمین میں دفن کر ڈالتا تھا. اس زمانے میں پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا انداز یہ ہے، فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنے، ممکن ہو تو کچھ زیادہ پکا لو، بھلے شوربہ ہی زیادہ کرو تاکہ پڑوسی تک پہنچا سکو. یہ تعلیمات اس دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس زمانے میں اخلاق کیا ہوتے ہیں دنیا کو تصور بھی معلوم نہ تھا. اس زمانے میں حضور ٹریفک کا نظام سکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر تم کہیں سفر کرو تو اپنے اونٹ کو
راستے پہ نہ بٹھاؤ بلکہ راستے سے ہٹ کے بٹھاؤ. کون ہے جو اس زمانے میں ٹریفک سسٹم سکھا رہا ہے؟ آج کے زمانے کے تقاضے پیغمبر اسلام اس وقت پورے کر رہے ہیں, اس وقت تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں جب دنیا کی نظروں میں اس قسم کے تصورات تک نہ تھے. اگر آپ سائنس کے اینگل سے دیکھیں تو عجیب باتیں نظر آتی ہیں. ایک حدیث پاک سنیں اور اللہ مسلمانوں کو عقل عطا فرمائے. اگر ہم نے حضور کی تعلیمات کو سیریسلی لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا تو بھوکوں مرے, لیکن ایک مسلمان جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مشروط غلام ہو وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں رہ سکتا. ایک حدیث سنیں اور دیکھیں کہ حضور کی ایک حدیث دنیا سے بھوکمری کا کیسے خاتمہ کر سکتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں التمسوا الرزق فی خبایا الارض, اے لوگو زمین کی گہرائیوں میں رزق تلاش کرو. کیا کہا؟ زمین کی گہرائیوں میں رزق تلاش کرو. کیا مطلب؟ سائنس اس حدیث پاک کے نتیجے میں یہاں تک پہنچی ہے کہ زمین کہیں کہیں بھی ہو, جب اسے کھودا جائے گا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ رزق کا سامان فراہم ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے راجستھان کی زمینیں, وہاں کھودتے ہیں تو پتھر نکلتا ہے, کچھ جگہوں پر چونا نکلتا ہے, کہیں جپسم نکلتا ہے, ابھی کچھ جگہوں پر سونا بھی نکل رہا ہے, اور باڑمیر وغیرہ کا ایریا جو بارڈر کا ایریا وہاں ریفائنری یعنی تیل نکل رہا ہے. عرب کی جو قسمت بدلی ہے وہ تیل کی وجہ سے بدلی ہے جو زمین سے نکلا ہے. آپ یہاں کی زمین کو کھودیں گے تو ہو سکتا ہے, مثال دینا, ہو سکتا ہے یہاں لوہا نکلے, ہو سکتا ہے کہیں تانبا نکلے, کہیں کچھ. عجب قسم کے دفینے اللہ رب العزت نے اس زمین کے نیچے دفن کر رکھے ہیں. انسان کو یہ معلوم نہ تھا. پیغمبر نے اس زمانے میں جب نہ کوئی سائنس کا تصور ہے, نہ ٹیکنالوجی کا تصور ہے, نہ مشینری کا تصور ہے, اس زمانے میں اگر کوئی شخص زمین کی گہرائیوں میں رزق کی بات کر رہا ہے تو بتائیے اس سے زیادہ سائنس کا ماہر کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اور اگر اس کی ماننے والی قوم نے, اس کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے اس حدیث کو بنیاد بنایا ہوتا تو کیا آج ہم بھوکمری کا شکار ہوتے یا 10-5 ہزار کی ہلکی نوکریاں کرنے پر مجبور ہوتے؟ مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ یہ بات میرے پیغمبر نے کہی ہے, اور یہ کہتے ہوئے دکھ ہے کہ آج تک میری قوم اس بات کو نہیں پہچان سکی. ہم نے وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کی ہے جو زمین کی گہرائیوں میں رزق کو ناپ سکے. آج بھی مشینیں دوسروں نے بنائی ہیں, جو مشینیں ہواؤں پہ پرواز کرتے ہوئے پتہ لگا لیتی ہیں کہ یہاں تیل کا بھنڈار ہے, یہاں سونے کا بھنڈار ہے, اور یہاں پر لوہا دفن ہے. وہ مشینیں دوسروں نے بنائی ہیں, ہم نے نہیں بنائی. ہم نے نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو کیا ہے, حضور کے نام کی محفلیں تو سجائی ہیں, یعنی ذکر رسول تو کیا ہے, لیکن فکر رسول میں ہم ڈوب نہیں سکے. رسول اللہ کی فکر کو ہم ناپ نہیں سکے, رسول اللہ کی فکر کی گہرائیوں میں اترنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے. اور ایسی 1-2 حدیثیں نہیں, درجنوں احادیث ہیں جو دنیا کا نقشہ پلٹ ڈالتی ہیں اگر انسانیت اس پر عمل کر لے. مجھے بتائیے, آج 17 تاریخ ہے اور ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کا آج برتھ ڈے ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم پرائم منسٹر صاحب کے برتھ ڈے کو بے روزگار دیوس کے روپ میں مناتی ہے. بے روزگار دیوس آج منایا گیا, اور بھارت کی سرزمین پر ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری ایک بہت بڑا ایشو ہے. وعدہ تھا کہ 2 کروڑ لوگوں کو ہر سال روزگار دیا کریں گے, نہیں دیا. ایک جملہ تھا, نکل گیا. تو ایک بڑا ایشو ہے کہ بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جائے. آج بھی چیلنج ہے, اور صرف ہمارے سامنے نہیں, دنیا کی بڑی آبادی کے سامنے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرنا ایک چیلنج ہے. مجھے بتائیے, اگر ہم نے 10,000 اور 5,000 کی نوکریاں متعارف کروانے کی بجائے حضور کی اس حدیث پر عمل کیا ہوتا اور زمین کو کھودا ہوتا, تو نبی نے فرمایا کہ زمین کی گہرائیوں میں رزق تلاش کرو, رزق ہی نہ ملتا, جانے کہاں ہمارا ملک کھڑا ہوتا حضور کی ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے. آج عرب کی 23 کنٹریز جو دنیا کا پہیہ چلا رہے ہیں, یہ ان پاگلوں کا کمال نہیں ہے, وہ تو سوئی بنانے کے بھی لائق نہیں تھے. میرے نبی کی حدیث کا پھل انہیں ملا ہے کہ زمین کی گہرائیوں سے اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا. وہ تو کل بھی نااہل تھے, آج بھی نااہل ہیں. کل بھی ان کی غیرتیں خابیدہ تھیں, آج بھی مزاج کے اعتبار سے دیوس ہیں. انہیں جو کچھ ملا ہے پیغمبر کی حدیث کی جھلک ملی ہے. حضور نے جہاں پر ارشاد فرمایا تھا وہیں سے
حضور کے اس علم جو آپ نے فرمایا کہ زمین کی گہرائی میں تلاش کرو، اس کا بڑا نمونہ ظاہر ہوا تاکہ دنیا کو احساس ہو کہ جس عرب کی زمین پر وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، جہاں کوئی سمندر اور دریا نہیں پائے جاتے، جہاں کھیتیاں بھی نہیں ہوتی، اس زمین میں اگر حضور کی ایک حدیث کی وجہ سے پیٹرول نکل رہا ہے اور نقشہ پلٹ سکتا ہے، تو جہاں پہلے سے اللہ نے جن زمینوں کو زرخیز بنایا ہے، اگر وہاں کے لوگ بھی زمینوں کو کھودیں تو کیا نہ نکلے۔ اور ایسا ایک بار نہیں، اللہ نے سورہ زلزال میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یاد کیجئے اس وقت کو جب زمینوں کو ہلا دیا جائے گا، یعنی بڑے زلزلے پیدا ہوں گے اور زمینیں اپنا بوجھ نکال باہر کریں گی۔ آج بھی زمین کے اندر عجیب عجیب قسم کے بوجھ دفن ہیں، دفینے بنے ہوئے ہیں۔ انسان کا پرابلم کیا ہے کہ 10,000 روپے کا جو گیہوں ہے اس کے لیے تو اپنی مر کھپ جا رہا ہے، اور اندر جو اربوں خربوں دفن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ ہے انسانیت کی فکر، اور وہ ہے نبی کی فکر اور نبی کی بلند سوچ۔ زمین کی گہرائی میں رزق تلاش کرو، ایک حدیث دنیا بھر سے بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اور ایسا ایک ہی حدیث نہیں، ایک اور حدیث سنیں۔ حضور کی ایک پاکیزہ سنت ہے ہجامہ کروانا۔ ماڈرن دنیا میں اسے کپنگ تھیراپی بولا جاتا ہے، کپنگ تھیراپی۔ ہمارے پڑوس کا ایک ملک ہے چائنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے پہلے اس کی آبادی سب سے بڑی آبادی تھی، اس وقت ہم بازی مار گئے ہیں، ہمارا ملک سب سے بڑی آبادی بن گیا ہے۔ جہاں آبادی بڑی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے بیماریاں بھی زیادہ ہوں گی۔ چائنا اس بات کو لے کر پریشان تھا۔ چائنا والے الگ اینگل سے سوچتے ہیں، انہیں مسلسل ترقی چاہیے، نہ بیماری چاہیے، نہ پریشانی چاہیے، اور نہ غربت چاہیے، اور ترقی یافتہ لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں۔ تو چائنا کو بیماریوں سے نجات چاہیے تھی، جہاں آبادی زیادہ بیماریاں زیادہ۔ ہاسپٹل بنانا بیماریوں کا علاج نہیں، بلکہ بیماریاں جہاں سے پیدا ہوں وہ جڑ کاٹ دینا بیماریوں کا اصلی علاج ہے۔ بے شک، سبحان۔ اور حضور پاک کی ایک اور حدیث سننے بیچ میں یاد آ گئی، فرماتے ہیں احتیاط آدھا علاج ہے۔ کیا شان ہے پیغمبر، سبحان اللہ، سبحان۔ احتیاط آدھا علاج ہے۔ ہضم کو اللہ کے رسول نے آدھا علاج کہا۔ تو چائنا کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ بیمار ہونے سے اپنے لوگوں کو کیسے بچایا جائے۔ بہت ماتھا پچی کی، بہت دماغ سوزی کی، اینڈ میں اس نتیجے تک پہنچے کہ بیماریاں پیدا کیوں ہوتی ہیں، تو پتہ چلا بیماریاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ خون میں انفیکشن ہو جاتا ہے، یعنی بیماریوں کی جڑ ہے بلڈ، بیماریوں کی جڑ ہے بلڈ۔ بلڈ میں جب انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ بلڈ میں انفیکشن ہوا، ہو سکتا ہے کوئی پھوڑا نکل آئے، بلڈ میں انفیکشن ہوا اور ہو سکتا ہے کینسر بن جائے، ہے بلڈ کا انفیکشن۔ ہو سکتا ہے بلڈ کا انفیکشن کھجلی بن جائے، اور ہو سکتا ہے بلڈ کا انفیکشن کینسر جیسی بیماری بن جائے، ہو سکتا ہے بلڈ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ جائے۔ ہارٹ اٹیک جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، چلنا آمد و رفت اس کی بند ہو جاتی ہے، نسیں پھٹ جاتی ہیں، دل جواب دے دیتا ہے، اسی کو ہارٹ اٹیک آنا بولتے ہیں۔ جڑ کیا نکلی بیماری کی؟ جڑ ہے بلڈ، اور بلڈ میں بھی جڑ کیا ہے؟ بلڈ میں جڑ ہے انفیکشن، یعنی خرابی۔ عظمت رسالت پر قربان جائیں، حضور نے اس کا کیا علاج دریافت کیا تھا؟ حضور نے اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی، حضور کی پاکیزہ سنت ہجامہ کرنا۔ ہجامہ کا مطلب اپنے جسم سے خراب خون کو نکال لیا جائے۔ جب خراب خون کو نکال لیا جاتا ہے تو باقی خون ٹھیک ہو جاتا ہے، اور باقی خون ٹھیک ہو جاتا ہے تو انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اندر پھرتی پیدا ہو گئی۔ چائنا اس نتیجے پہ پہنچا ریسرچ کے بعد کہ بیماریاں جنم لیتی ہیں بلڈ انفیکشن کی وجہ سے، اور بلڈ انفیکشن کا علاج یہ ہے کہ خراب خون کو نکال لیا جائے، جیسے خراب خون نکلے گا باقی خون فریش ہو جائے گا، اور فریش ہوتے ہی ہم تازہ دم۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے حضور کی جو سنت تھی ہجامہ، اس کو نیا نام دیا کپنگ تھیراپی، اور اسے چائنا کا نیشنل علاج قرار دیا گیا۔ آج کی تاریخ میں چائنا کا نیشنل علاج کیا ہے؟ کپنگ تھیراپی، جو میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ نبی کی حدیثوں سے چرایا ہے، لیکن تم کتنے بھی الفاظ بدلو جاؤ گے کہاں پر؟ اور یہ سچ بھی ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، یہ سچ ہے، انہوں نے بہت محنت کی۔
ہم نے محنت نہیں کی ہے، ہم نے نبی کا نام بلند کرنے کی کوشش کی ہے، نبی کا نام بہت لیا ہے، نبی کا اصل کام کم کیا ہے۔ ابھی جتنا بھی ہم کر رہے ہیں، یہ الگ الگ قسم کی لائٹنگ ہے، یہ ڈیکوریشن ہے، معاف کیجئے گا، یہ ذکر کی دھوم دھام ہے، فکر کی دھوم دھام نہیں۔ اور دنیا آگے پہنچتی ہے فکر کی وجہ سے، صرف نام کی مالا جپنے کی وجہ سے نہیں۔ انہوں نے ریگولر میتھڈ ڈیولپ کیا جس کا نام رکھا کپنگ تھیراپی۔ وہ کپ، اب تو ہجامہ سینٹر جگہ جگہ کھل گئے ہیں، وہ کپ جن سے ہجامہ کیا جا رہا ہے، مجھے کہتے ہوئے دکھ ہے کہ وہ کپ ان لوگوں نے ڈیولپ کیے ہیں جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ انہیں علاج ملا نبی کی سنت میں، نبی کو کریڈٹ کبھی نہیں دیں گے کہ یہ ہم نے پیغمبر اسلام سے لیا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ نبی کی سنت کو چرایا ہے، تب جا کے چائنا بیمار ہونے سے بچا ہے، اور آج بھی ان کا نیشنل علاج میرے پیغمبر کی ایک سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دشمن مجبوری کی وجہ سے نبی کی سنت اپنائے تو وہ بیمار نہ پڑے اور اس کی ترقی کی رفتار تیز ہو جائے۔ اگر ان نادان دوستوں نے دوستی کے نادے نبی کی سنت کو اپنایا ہوتا تو کیا آج ہم کینسر سے تڑپ رہے ہوتے اور مر رہے ہوتے؟ آج بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہجامہ کروایا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم سنجیدہ لوگ نہیں، سیریس نہیں، ہمارے لیے سونا پیتل ایک ہی بھاؤ تلتا ہے۔ نبی کی عظیم ترین سنتیں جو دنیا کا نقشہ پلٹ ڈالیں، وہ بھی ہمارے لیے گولڈن کوٹیشن ہیں، اور کسی ایرے گیرے بڑے آدمی کا کہا ہوا جملہ بھی ہمارے لیے گولڈن کوٹیشن ہے۔ جب سونا اور پیتل کو ایک بھاؤ تولنے والی قومیں ایک ہی نظریہ پیدا کر لیتی ہیں تو اللہ ان قوموں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، توفیق خیر چھن جاتی ہے، اور ان قوموں کا مقدر روشن نہیں ہو پاتا۔ ورنہ میرے نبی کی ایک ایک سنت ان کا کلمہ نہ پڑھنے والوں کا بھی مقدر بدل سکتی ہے، تو کیا ان کا کلمہ پڑھنے والوں کا مقدر نہیں بدل سکتی؟ ایک ہی سنت کی بات نہیں، ایسی کتنی ہی سنتیں نظر آئیں گی۔ میرے نبی کی ایک اور عظیم ترین سنت ہے مسواک کرنا۔ آج کے دور میں استقبال کر لیں۔ سو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شورائے اہل سنت، بھائی راشد رضا مرکزی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ایک اور سنت ہے، وہ کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ آپ نے ہو سکتا ہے کہ جگہ جگہ دیکھے ہوں، آج کل دانت کی بیماریاں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ چکی ہیں، اور جتنی بیماریاں بڑھی ہیں اتنی انسان کی فکر بھی بڑھ چکی ہے۔ فکر یہ بڑی ہے کہ دانت خوبصورت ہونے چاہیے، دانتوں میں کوئی بیماریاں نہیں ہونی چاہیے، انسان خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو دانتوں کا علاج ایک ریگولر بڑی ہاسپٹلٹی بن چکا ہے، اور میڈیکل سائنس کا ایک بڑا ریگولر ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے کہ ڈینٹل کالج بڑی تعداد میں قائم کیے جاتے ہیں، بڑی تعداد میں اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں جنہیں ڈینٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی دانتوں کی بیماریاں اور ان کا علاج ایک ریگولر سبجیکٹ بن چکا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ پیغمبر کی ایک سنت ہے مسواک۔ مسواک کی ایک لکڑی ان 70 بیماریوں کا علاج کر ڈالتی ہے جن کا علاج کرنے میں ڈینٹل کالج بھی فیل ہو چکے ہیں۔ دانتوں کی 70 بیماریاں اتنی بڑی نہیں ہوں گی جتنی مسواک کی ایک لکڑی بڑی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ مسواک کی لکڑی میں کوئی کمال ہے، بات یہ ہے کہ اس زبان سے اس کی فضیلت نکل گئی ہے، جس زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرابلم یہ ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے آج بھی نبی کی سنتوں کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا۔ تو مجھے بتائیں، جس نبی کی تعلیمات دنیا کا نقشہ پلٹنے کی حیثیت رکھتی ہوں، بیماریوں سے نجات دلا سکتی ہوں، بڑے بڑے میدانوں کو ایک لکڑی بڑے بڑے میدانوں کو ہرا سکتی ہو، اور نبی کی ایک حدیث دنیا کی بے روزگاری ختم کر سکتی ہو، اگر اس نبی کی تمام احادیث کو، اس نبی کی تمام باتوں کو ہم نے سیریسلی لیا ہوتا تو کیا آج ہم پست قوموں میں شمار ہوتے؟ کیا آج ہماری پسپائی پر کوئی ریسرچ ہو رہا ہوتا؟ دراصل ہماری پستی سیکنڈری ہے، فرسٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کی سنتوں کو سلیقے سے نہیں لیا، ان کی تعلیمات کو جتنا سیریسلی لینا چاہیے تھا نہیں لیا۔ تو عزیز دوستو، شاگرد بتاتے ہیں کہ استاذ کتنا کمال کا ہے۔ بے شک۔ حضور کے شاگردوں کو آپ نے دیکھا، انسان کی تعلیمات، اس کی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ حضور کی تعلیمات کو ہم نے دیکھا، حضور کی تعلیمات پر بات کی جائے تو بڑی لمبی چوڑی باتیں ہو سکتی ہیں،
کہ حضور کی کیا عجب شان ہے، حضور کی باتوں کے اندر کتنی گہرائی پائی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، کسی بھی انسان کا جو کارنامہ ہے وہ کارنامہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ جیسے اے پی جے کلام صاحب کے گنگان کرنا یہ بڑے ہونے کی نشانی نہیں ہے، بڑے ہونے کی نشانی ہے بھائی ان کا بڑا اچیومنٹ کیا ہے، انہوں نے کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ بتائیے، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ میزائل مین ہے۔ اب پیغمبر نے علم کے میدان میں کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ میرے پیغمبر کو سب سے زیادہ علم والا مانا جائے اور علم کے میدان میں نبی کو آئیڈیل مانا جائے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے، حضور نے علم کی جو جوت جگائی، جس طرح سے علمی ماحول بپا کیا، اگر مسلمان سمجھدار ہوتے تو آج تعلیمی دن حضور کے نام سے منایا جا رہا ہوتا۔ دنیا میں کوئی بھی ایجوکیشن کے لیے اتنا بڑا ریفارمر نہیں، اتنا بڑا مصلح نہیں، اتنا بڑا انقلابی نہیں جتنی بڑی انقلابی شخصیت میرے پیغمبر کی ہے۔ کیوں؟ اس کو ایک مثال سے سنیں، اور میری گزارش بھی ہے دنیا کو باور کروائیں کہ لوگوں تم نے علم کی بات کی ہے، اور کوئی تھا جو آیا اور علم کی جوت جگا کے چلا گیا۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی علم کی خیرات بٹ رہی ہے پیغمبر اسلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں آپ سے ڈیٹا پوچھ لوں کہ آپ کے آس پاس میں یا آپ کے علاقے میں، مان لیجئے کہ یہ مغربی یو پی ہے، مغربی یو پی میں کتنے اسکول پائے جاتے ہیں، تو شاید ایگزیکٹ کوئی نہ بتا سکے، کسی کو علم نہ ہو کہ ہمارے یہاں اتنے ہزار اسکول پائے جاتے ہیں۔ ایک ایک شہر میں 5-5 ہزار 7-7 ہزار اسکول آج کی تاریخ میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی بات کیجئے تو کتنے لاکھوں کروڑوں اسکول ہوں گے، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے، کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے دنیا کے نقشے پہ کوئی سنگل اسکول بھی نظر آتا ہے؟ دنیا سے پوچھیں، جب بھی ہم سے کوئی بات کرے حضور کی عظمت کسی کو بتانی ہو تو اسے کہیں بھائی ایک سوال کا جواب دو، یا تو یہ ثابت کرو کہ میرے نبی سے پہلے بھی کوئی ایجوکیشن کے لیے ریگولر میتھڈ نظر آتا تھا، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نظر آتا تھا، کوئی مدرسہ کہیے، تعلیم گاہ کہیے، یا اس کو اسکول کہیے، کچھ بھی ایک ریگولر دانشگاہ نظر آتی ہے حضور سے پہلے۔ یا تو یہ مانو کہ محمد عربی سے پہلے بھی دیکھو فلاں فلاں اسکول تھے، فلاں فلاں دانشوروں نے قائم کیے تھے، اور یا یہ مانو کہ اب جو کچھ بھی چہل پہل ہے نبی کے قدموں کی برکت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی امتیں گزریں، بڑے بڑے دانشور گزرے، لقمان حکیم کا عرصہ بھی گزرا، ارسطو طالیس گزرے، فیثاغورس گزرے، ابو علی سینا گزرے، بڑے دانشور گزرے، لیکن ان دانشوروں کے اتنے لمبے چوڑے زمانے میں اور اتنی آبادیاں گزر جانے کے باوجود بھی دنیا کے نقشے پر کوئی ایک اسکول نظر نہیں آتا، یا کسی بھی شکل کا کوئی اسکول نظر نہیں آتا۔ اور ادھر ایک ایک ملک میں آپ اسکولوں کی تعداد گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ بتائیے تبدیلی کس چیز کی آئی ہے؟ دو ہی طریقہ ہے، یا تو حضور سے پہلے دکھایا جائے، اور یا پھر یہ مانا جائے کہ جو کچھ ہے پیغمبر کے قدموں کی خیرات ہے۔ اور سچائی بھی یہی ہے، جس کتاب کی پہلی آیت نہ لا الہ الا اللہ، نہ بسم اللہ، نہ اللہ اکبر، نہ سبحان اللہ، اور نہ اور کچھ، بلکہ پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی آیت میں لا الہ الا اللہ کہا جانا چاہیے تھا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہونی چاہیے تھی، لیکن کچھ نہیں، بلکہ آرڈر دیا گیا پہلی آیت میں اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ جس پیغمبر پر نازل ہونے والی پہلی کتاب کا پہلا لفظ آرڈر کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، ماننا پڑے گا کہ دنیا میں جو کچھ بھی علم کی خیرات بٹ رہی ہے، جتنی دانشگاہیں ہیں، اسی پیغمبر کے قدموں کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سچ ہے، ہم جتنی بھی ترقیاں دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ مائک تو نہیں تھا، یہ لائٹ نہ تھی، یہ موبائل نہ تھا، وہ جو کچھ بھی ترقیاں ہم دیکھ رہے ہیں پہلے تو نہیں تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترقیاں اتنی ہی ٹائم پیریڈ میں کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی چرب زبان یہ کہنے کی کوشش کرے جناب یہ سائنس کی بدولت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس پہلے کہاں مر کھپ گئی تھی؟
1,24,000 के आसपास अंबिया किराम आए, इसी तरह के इंसान थे, यही इंसानी जिस्म था, यही इंसानियत के तकाजे थे। इंसान पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी ना बना सका, और इधर सिर्फ 1400 साल के बाद सूरत हाल यह है कि इंसान चांद पर प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहा है। बीच में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से इंसानियत यहां से यहां पहुंच गई, और पहले क्या कमी रह गई थी कि इंसानियत हजारों साल तक पत्थरों के दौर का जीवन, तारीख की जबान में कहते हैं पत्थरों के दौर का जीवन, अंग्रेजी में कहते हैं डार्क एज, यानी तारीकी का जमाना, इंसान जरूरत के सामान भी ना बना सका। और इधर आलम यह है कि जरूरतें तो बहुत पीछे रह चुकी, इंसान ज़ेब व जीनत में कहां तक चलता चला जा रहा है। क्या बीच में ऐसी तब्दीली हो गई? कोई तो सबब होगा ना। जैसे मान लीजिए सन 2000 में, एक मिसाल दे रहा हूं, आपके गांव में मान लीजिए कि ना लाइट है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, और मान लीजिए कि 2005 में अचानक लाइट भी है, पानी भी है, मकानात भी रोशन है, तरक्की भी बहुत हुई, तो बीच में टटोलना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से अचानक ये सूरत हाल पलट गई। कोई ना कोई सवाल तो बनता है ना। आप कह सकते हैं कि जनाब हमारी किस्मत खुल गई, हमें अचानक इस तरह से माल मिल गया, हमने इस तरह की खेती बाड़ी करना शुरू कर दी जिसकी वजह से सरमायादार हो गए, या हमारे यहाँ एक ऐसा आदमी आया कि जिसने ये इनकलाब बपा कर दिया। कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। इंसानियत इतने सालों तक पत्थरों के दौर की जिंदगी गुजारती रही, कोई तरक्की ना हुई, और इधर तरक्की का आलम यह है कि कहां कहां इंसान जा रहा है। बीच में ऐसा अचानक हो क्या गया? इकबाल की ज़बान में बात करें तो इकबाल ने बड़ी पते की बात कही है, सबक ये मिला है मेराज मुस्तफ़ा से हमें, आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूं। अल्लाह को ये मंजूर था कि इंसान को ये तरक्की नसीब हो, लेकिन अल्लाह को ये भी मंजूर था कि हर तरक्की मोहम्मद अरबी के कदमों की बदौलत हासिल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान चांद पर जाए, लेकिन उस वक्त जाए जब मेरा महबूब मेराज का सफर कर चुका हो, ताकि इंसान जहां भी जाए नबी के कदमों से आगे ना बढ़ सके। बेशक, सुभान अल्लाह। ये किस चीज की तरक्की है? हम समझते हैं जो कुछ भी तरक्कियां हैं इल्म की बदौलत, और इल्म की तरक्की है मेरे नबी के कदमों की बदौलत। अगर मुसलमान दुनिया से इतना बावर करवाने में कामयाब हो जाए तो आज भी दुनिया नबी को सलाम ठोंकने के लिए मजबूर होगी। प्रॉब्लम यह है कि हम गूंगे लोग हैं, नबी का तारुफ कराने का ढंग भी नहीं जानते। नतीजा क्या निकलता है? जिसने चंद किताबें लिख दी उसके नाम से शिक्षा दिवस मंसूब हो जाता है। कह दिया जाता है कि फुला आदमी बड़ा आदमी था, उसने गरीबी में एक स्कूल खोला था, इसलिए उसके नाम से शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। जिस इंसान कामिल ने जब लिखना पढ़ना लोग अपनी तौहीन समझते थे और कहते थे हम पढ़े हैं, हम पढ़ाई करेंगे, यानी पढ़ाई को बेइज्जती समझा जाता था, उस जमाने में अगर किसी ने इल्म की जोत जगाई है तो बताइए शिक्षा दिवस उसके नाम से मंसूब होना चाहिए या किसी कोई एरे गेरे स्कूल खोल देने वाले के नाम से? प्रॉब्लम यह है कि दुनिया से मनवाने का ढंग भी तो आए। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम फजल खैराबादी के लोग हैं, जिसका खून पी के ज़मीन आज़ाद हुई, आज उसके नाम से ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई शाहरा है, ना कोई हवाई पट्टी है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, और जिन्होंने फूटी कोड़ी नहीं तोड़ी उनके नाम से हर यूनिवर्सिटी भी है, हर गवर्नमेंट स्कूल स्कीम भी है, उनके नाम से तमाम चीज़ें मंसूब हैं। क्यों? वजह सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि फजल खैराबादी के बारे में किसी ने बड़ी बात कही थी, फजल उस कौम का आदमी था जो अपने मुर्दों को सिर्फ दफन करना जानती है, जिंदा करना नहीं जानती। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हसास नहीं, हम चीज़ों को समझते नहीं। दुनिया को समझाना तो दूर की बात है, वरना आज भी दुनिया को मेरे नबी के कदमों के अलावा कहीं ठिकाना ना मिले। तो अजीज दोस्तों, आप शागिर्दों की वजह से देखें, कारनामों की वजह से देखें, बातों की वजह से देखें, जिस चश्मे से देखेंगे आप ये पाएंगे कि नबी से बड़ा इल्म वाला कोई नहीं। और तो और हो सकता है कि कुछ लोगों के जहन में सवाल पैदा हो, जनाब नबी का इल्म बहुत ज़्यादा था दीन के मैदान में, हो सकता है कि दुनिया के मैदान में नबी का इल्म ज़्यादा ना हो सकता है जहन में सवाल पैदा हो। तो आइए मैं आपको उसकी भी मिसाल दूं कि मेरा पैगंबर जैसे नमाजों का इमाम है वैसे मेडिकल साइंस का भी इमाम है। कैसे? हुजूर की जो हदीसें हैं जो इलाज बताती हैं,
حدیث کی کتابوں میں ایک ریگولر چیپٹر ہوتا ہے کتاب الطب، میڈیکل سائنس کی باتیں. حضور نے علاج بتائے ہیں، بہت سارے علاج، جیسے کھجور کھاؤ تو کھجور کے ساتھ ککڑی ملا لیا کرو تاکہ کھجور کی گرمی کو کم کرنے میں اس سے مدد ملے. حضور نے کلونجی اور شہد کو موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج قرار دیا ہے. یہ کپنگ تھیراپی جس کی بات ابھی آپ نے سنی، یہ میرے نبی ہی کی سنت ہے کہ جسم سے خراب خون کو نکال لیا جائے تاکہ بلڈ بالکل فریش ہو جائے اور انسان بیمار ہی نہ پڑے. یہ میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں، یہ کام تو ڈاکٹر صاحب کا تھا جو پیغمبر کر رہے ہیں. اب سنیں ایک کہانی. 2015 میں ایران گیا 15 دن کے لیے. کئی وہاں ہم لوگ رکے. وہاں کے ایک حکیم صاحب ہیں جو دنیا میں جن کا بڑا نام ہے، اور بڑا نام اس لیے ہے کہ وہ بڑا عظیم ترین آدمی ہے جس نے دنیا پر بڑا احسان کیا ہے. احسان کیا ہے اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حکیم صاحب کی بیوی کو کینسر ہو گیا. انہوں نے اپنی بیوی کے کینسر کا علاج کرنا چاہا تو اس وقت تک کینسر کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، کینسر کو لا علاج مانا جاتا تھا. آج کینسر کا علاج ہونے لگا ہے. تو حکیم صاحب کی بیوی کو جب کینسر ہو گیا اور علاج نہ ہو سکا، دنیا نے کہہ دیا لا علاج ہے، تو بڑے مایوس ہوئے. اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں اچھی باتیں آتی ہیں، اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، اور اچھے آئیڈیاز اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی قدر کر کے رکھنا چاہیے. ان کے دماغ میں ایک بات آئی. بات یہ آئی کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کینسر کا کوئی علاج نہیں، جبکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے. حضور کی حدیث ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر بیماری کا علاج ہے. اب ذرا سنیں، کتنی عجیب بات ہے کہ میڈیکل سائنس بہت ساری بیماریوں کی آج بھی، بہت ساری بیماریوں کے بارے میں آج بھی کہتی ہے ان کا کوئی علاج نہیں، لا علاج بیماریاں ہیں. اور حضور کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج. تو بڑے ششو پنج میں کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے علاج نہیں، علماء کہتے ہیں علاج ہے. پھر ان کے دماغ میں ایک بات آئی، کہنے لگے جو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ علاج نہیں ہے ان کے پاس نہیں ہوگا، اور جو کہہ رہا ہے کہ علاج ہے اسی کے پاس ہوگا. تب انہوں نے حضور کی حدیثوں میں علاج تلاش کرنا شروع کیا. اور آپ کو حیرانی ہوگی، بطور خاص میں علماء کی توجہ چاہوں گا، کتنی عظیم بات ہے. انہوں نے حضور کی صرف ان حدیثوں کو تلاش کرنا شروع کیا جن حدیثوں میں حضور نے علاج بتایا ہے. وہی حدیثیں جیسے میں نے ابھی بتایا، کھجور ککڑی کو ملا کے کھاؤ، دودھ ہے، شہد ہے، مکھن ہے، بازو کا گوشت ہے. یہ حضور نے جو علاج بتائے ہیں، کلونجی ہے، ہجامہ ہے، مشروم ہے، یہ حضور کے بتائے ہوئے علاج ہیں. تو یہ حضور نے جو طریقے بتائے تھے ان حدیثوں کو انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا. ہم انڈیا کے علماء کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. اس ایک آدمی نے حضور کی صرف ایسے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا جو میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی علاج بتاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہوگا کہ انہوں نے کتنی حدیثیں جمع کر لیں؟ وہ حدیثیں جمع کرتے رہے یہاں تک کہ صرف میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ انہوں نے 11,000 حدیثیں جمع کی. کتنی؟ 11,000 حدیثیں جو صرف اور صرف علاج معالجہ بتا رہی ہیں. چھوٹی بات ہے 11,000 حدیثیں. میرا نبی میڈیکل کالج کھولنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، لیکن وہ نبی جس کا کام ہدایت دینا انسانیت کو، وہ نبی باتوں میں اتنی باتیں کر جا رہا ہے کہ 11,000 باتیں صرف میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ کہہ رہا ہے. انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. اب حدیثیں جمع ہو گئیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سے علاج کیسے کیا جائے. جیسے فرمایا گیا کہ شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن اب سپوز کیجئے کہ شہد سے کلونجی کا علاج کیسے کریں گے. انہوں نے بہت غور و فکر کیا. جب بندہ اپنا کام کرتا ہے، ایک بار آپ درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات تشریف رکھیں اپنی جگہ. اگر آپ کو اسٹیج سے کوئی بات کہی جائے گی تو اس پر عمل کرنا. اللہ کی رحمت اپنا کام کر رہی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. چپ چاپ بیٹھے رہیں، ذکر سن رہے سنتے رہیں. ہمارا کام ہمیں کرنا چاہیے، قدرت اپنا کام کر رہی ہے، اس کے حوالے. ہر آدمی کو پنچایتی اور ادھر ادھر تانک جھانک کی ضرورت نہیں. ٹھیک؟ اور یہ مان کے چلیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں تقریباً قیمتی ہی باتیں ہیں، اس لیے کہ میں کس سے کہانیاں ادھر ادھر کی جوشیلی اور نان پریکٹیکل باتیں نہیں کرتا. اب سنیں، انہوں نے صرف میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ 11,000 حدیثیں جمع کی. انہیں جو کام کرنا تھا وہ کر لیا.
اب اللہ کی رحمت، جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے حصے کا کام ضرور کرتی ہے، بے شک بلکہ ہمیں ایک بالشت اس کی رحمت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اس کی بالشت 2 قدم ہمارا استقبال کرتی ہے، اس کی رحمت 2 بالشت ہمارا استقبال کرتی ہے۔ اب وہ حدیثیں تو جمع ہو گئیں من جانب اللہ، ان کو ایسے نسخے تجویز ہوئے کہ انہوں نے ان حدیثوں کو ملا کر کے دوائیں بنانا شروع کر دیں، اور سب سے پہلے اپنی بیوی کا کینسر دور کیا۔ کس سے؟ صرف نبی کی حدیثوں سے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اس کے بعد ہمارے گنہگار کان گواہ ہیں، انہوں نے ہم سے کہا تھا، انہوں نے کہا آج کی تاریخ میں صرف لا علاج بیماریوں کا علاج کرتا ہوں۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ نزلہ زکام بخار ہے، کہیں اور جائیے، کوئی ایسی بیماری، اور صرف ایران میں نہیں، چیلنج ہے، ایران کا شہر راجدھانی ہے تہران سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے، شیعوں کا بڑا مرکز ہے قم، وہیں پر وہ شخص رہتا ہے۔ ایران گورنمنٹ نے 600 ان کے آفیشل شاگرد تیار کیے ہیں، اور ان کا جو مطب ہے، یعنی جہاں وہ دوائیں بنا کے رکھتے ہیں، ایران گورنمنٹ سر آنکھوں سے سجا کے اس کو رکھتی ہے، مان کے چلتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کو ایران کی سرزمین سے چیلنج پیش کیا ہے، اور یہ چیلنج پیش کیا ہے میرے پیغمبر کی حدیثوں کی بنیاد پر۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اس صدی میں اگر نبی کا ایک غلام صرف نبی کی حدیثوں کی بنیاد پر، اس زمانے میں جب میڈیکل سائنس یہ تیاری کر رہی ہے کہ مرنے کے 100 گھنٹے بعد میں بھی انسان کو جیوت کیسے رکھا جا سکے، زندہ کیسے رکھا جا سکے، اس زمانے میں نبی کا ایک غلام ان بیماریوں کا علاج کر رہا ہے جو لا علاج بیماریاں ہیں، اور میڈیکل سائنس کے پاس ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ان کا ہمارے پاس علاج نہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات کتنی قیمتی ہیں۔ یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ بھی یہ مان کے چلے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہمارے لیے شاید آئیڈیل نہ بن سکے، ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل مدینے کا ڈاکٹر ہے، جو ان بیماریوں کا بھی علاج دیتا ہے جن بیماریوں کے بارے میں دنیا کہتے ہوئے نہیں تھکتی کہ یہ لا علاج ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑا طبیب کون ہوگا جس کی شان یہ ہو کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا دیتا ہو؟ بے شک ہے کوئی ڈاکٹر ایسا؟ کوئی نہیں جو موت کے علاوہ ہر بیماری کی کا علاج بتاتا ہو، صرف پیغمبر کی ذات ہو۔ ایک نہیں، کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہجامہ میں ہے، مسواک میں اتنی بیماریوں کا علاج، ایک ایک چیز میں کئی بیماریوں کو نپٹا دینے والی شخصیت ہے پیغمبر اسلام کی شخصیت۔ بے شک۔ اس لیے عزیز دوستو، ضرورت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس ناحیے سے جائزہ لیں اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اب اسی بابت ایک اور بات سن لیں، جب بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، علاج کرتا ہے، تو اس کا اپنا ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کو بخار ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوا دی، بیماری ٹھیک ہو گئی تو اچھی بات، آپ دوبارہ جائیں گے، ڈاکٹر صاحب ابھی تک بخار گیا نہیں، تو ڈاکٹر ہائی ڈوز دے دے گا۔ دوسری بار اس نے ہائی ڈوز دیا، پھر بھی بیماری ٹھیک نہ ہوئی، تو ڈاکٹر اپنا اسٹائل بدل دے گا، یا تو چیک اپ کروائے گا یا اور کچھ کرے گا، اور کچھ نہ صحیح تو ہائی ڈوز دے گا، سیم دوا ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکٹر جس نے 20-25 سال ہزار مریضوں کا علاج کیا ہو، اس کی بھی یہی کہانی ہے۔ یعنی ڈاکٹر کا کانفیڈنٹ ڈاواڈول ہو جاتا ہے، وہ اپنی دوائیں بدلنے لگتا ہے۔ کیا شان ہے اس نبی کی جس کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بھائی کے پیٹ میں درد ہے، فرماتے ہیں شہد پلاؤ۔ دوبارہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ابھی تک بیماری گئی نہیں، فرماتے ہیں شہد پلاؤ، کوئی دوا چینج نہیں۔ تیسری بار پھر گئے، یا رسول اللہ ابھی تک بیماری کا علاج نہیں، حضور پھر فرماتے ہیں شہد پلاؤ۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تیسری بار آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، سیم دوا دے، یا تو ڈاکٹر کو دوا بدلنی ہوگی یا آپ کو ڈاکٹر بدلنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی دوا نہیں بدلتے، چوتھی بار وہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ، اچھا ان کا بھی عقیدہ اور اہتمام دیکھیں، در چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے۔ بے شک یہی ہے غلامی کی شان۔ چوتھی بار گئے، یا رسول اللہ ابھی تک علاج نہ ہوا، حضور فرماتے ہیں تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ چوتھی بار میں شہد پلایا گیا اور انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ بتاؤ کیا دنیا کے 2500 سال ایک ہی بیماری کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا بھی یہ کانفیڈنس لیول آپ پائیں گے؟
جو کانفیڈنس لیول میرے پیغمبر کا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہم لوگ تھوڑا سا پڑھائی لکھائی کر لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہوگا کہ مولانا لوگ پرانے ہو گئے اور نبی کی باتیں تو عام لوگوں کے لیے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے قزاقستان اور رشیا اور چائنا جا کے اپنے ماں باپ کے 80 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اور کامیاب ڈاکٹر بن کے تشریف لائے ہیں. آپ کو اب بھی اپنی زندگی میں تشنگی محسوس ہوگی جب آپ پیغمبر اسلام کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے. اور کون سی حدیثیں؟ وہ حدیثیں جو آپ کی تعلیم سے متعلق ہیں, آپ کی فیلڈ سے متعلق ہیں. اور جتنی کامیابی نبی کی حدیثوں سے علاج کرنے میں مل سکتی ہے کسی بھی قیمت پر وہ کامیابی نہیں مل سکتی. یعنی ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کا لیول کیا ہے. عزیز دوستو, یہ میں نے صرف حضور کا علمی اینگل پیش کیا کہ نبی کے علم کا یہ پیمانہ ہے, نبی کے علم کا یہ معیار ہے. آخری بات میری سن لیں, مجھے حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سلسلے کو مزید دراز کروں, یہ گفتگو بڑی لمبی ہو سکتی ہے. حضور کے 1000 اینگل ہیں. حضور ایز اے سوشل ورکر, حضور ایز اے ریفارمر, یعنی حضور نے دنیا میں انقلاب کیسے پیدا کیا, حضور نے سماج سیوا کیسے کی, حضور نے بچوں کی تربیت کیسے کی, ایک کامیاب شوہر بن کے کیسے رہا جاتا ہے, کامیاب بھتیجا بن کے کیسے رہا جاتا ہے, ایک بڑا انسان ہونے کے ناطے اپنے ماتحتوں کو رکھا کیسے جاتا ہے, لیڈرشپ کیسے کی جاتی ہے. عجب زندگی ہے میرے پیغمبر کی زندگی. بلکہ ایک کامیاب بزنس مین بن کے کیسے جینا چاہیے. پیغمبر نے 12 سال کی عمر میں سیریا کا سفر کیا, تجارتی سفر. ہمارے 12 سال کے بچوں کو محفل میں بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں آتا, اور میرا نبی 12 سال کی عمر میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام کر رہا ہے. بتائیے اس نبی سے زیادہ کامیاب بزنس مین کون ہو سکتا ہے؟ آخری بات سنیں, دنیا میں جب بھی, یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں, آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی کو اپنا رول ماڈل بنائیں, اس لیے کہ نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. اور یہ میں نے اپنے دعوے کو پروف کیا. اب آخری بات سنیں, دنیا جب بھی کوئی علم حاصل کرتی ہے تو اس علم کی انتہا ہوتی ہے. جیسے آپ جب بھی کوئی علم کی بات کریں گے تو وہ ظاہر کا علم ہے. آپ بھی کہیں گے اس مائک کے بارے میں مجھ سے کیا چھپا ہے, اس مائک کی ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہوں, اس مائک کو بالکل بکھیر کے دوبارہ تیار کر سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کہنا ہو. لیکن بات تو یہی ہے نا کہ صرف مائک ہی جانتے ہیں, موبائل کے بارے میں تو نہیں جانتے, یا موبائل کے بارے میں جانتے ہیں تو گاڑی کے بارے میں تو نہیں جانتے, گاڑی کے بارے میں جانتے ہیں تو زمین کھودنے والی مشین کے بارے میں تو نہیں جانتے. میرے نبی کی شان یہ ہے, ظاہری چیزیں تو اپنی جگہ, قبر میں مردہ کس حال میں ہے نبی یہ علم بھی جانتے ہیں. ہمیں کسی مردے نے قبر سے آ کے نہیں بتایا کہ قبر میں 3 سوال کیے جاتے ہیں, اور نہ ہی قرآن پاک میں بتایا گیا کہ یہ 3 سوال قبر میں کیے جاتے ہیں. بتائیے, جب نہ اللہ نے قرآن میں بتایا, نہ کسی مردے نے زمین سے نکل کے ہمیں بتایا کہ یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں, تو آج بچہ جو جانتا ہے کہ قبر میں پہلا سوال یہ, جواب یہ, دوسرا یہ, تیسرا یہ جواب, یہ جواب. بتائیے بتایا کس نے؟ اور جس نے یہ بتایا ہو, دنیا کا علم اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. آج ہمارے علماء آخرت کا نقشہ ایسا کھینچتے ہیں جیسے ابھی بدایوں کی سرزمین پر قیامت کو دیکھ کے آئے ہوں. ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں, یہ سورج, یہ گرمی, یہ ہائی نفسی, ادھر سے لوگوں کا آنا, ادھر فریاد کرنا, اس کے پاس جانا, اس کے پاس جانا. قرآن پاک میں تو اتنی تفصیلات نہیں موجود ہیں, کچھ ہلکے ہلکے اشارے موجود ہیں. تو یہ جو میدان محشر کا ہم نقشہ کھینچ رہے ہیں ایسے جیسے دیکھ کے آ چکے ہیں, یہ بتایا کس نے؟ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں, دنیا تھوڑا موڑا جانتی ہے تو اپنے آپ کو بڑا جانکار سمجھتی ہے. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جہاں لوگوں کی عقل نہ پہنچے نبی کھول کر کے بیان کر دیتے ہیں, اور اتنا کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ بتانا یہ ہے, نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں, کسی ناحیے سے نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کے علم کو بیان کیا تو ایک عجب انداز سے بیان کیا. اللہ کا اسلوب بیان عجیب ہوتا ہے. کیا بیان کیا؟ علماء تشریف فرمائیں, جب بھی مدرسے سے کوئی بچہ فارغ ہوتا ہے تو اسے ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, اور سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں اس بچے نے فلاں تاریخ کو ایڈمیشن لیا,
یہ کورس مکمل کیا، قرات کا، حفظ کا، عالمیت کا، فضیلت کا، یا انجینئرنگ کی ڈگری، میڈیکل سائنس کی ڈگری، جو بھی آپ کو لینا وہ ڈگری آپ نے لی، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، سرٹیفائی کرتے ہیں کہ اس بچے نے یہ علم حاصل کر لیا. یعنی جب بھی کوئی سند دی جاتی ہے تو اس بات کی سند دی جاتی ہے کہ یہ قاری صاحب ہیں، قرات کے بارے میں جانتے ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، علم دین کے بارے میں جانتے ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، انجینئرنگ کے بارے میں جانتے ہیں. کسی کو یہ ڈگری نہیں دی جاتی کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ نے بھی اپنے نبی کو ایک ڈگری دی تھی، اور ڈگری کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے. جس کا سکھانے والا رحمان ہو، اللہ جس کو سکھائے، اللہ سے بہتر کون سکھا سکتا ہے؟ حضور سے بہتر کون اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے؟ اور قرآن سے بہتر کیا سلیبس ہو سکتا ہے؟ بتائیے حضور کے علم میں کمی کیا رہ سکتی ہے؟ تو اللہ نے جب حضور کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تو کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ دنیا میں سرٹیفکیٹ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو سرٹیفکیٹ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو نہیں بھی جانتے تھے. بے شک. دنیا میں ایسا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیا جاتا کہ سب کچھ جانتے ہیں. اکیلی ذات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اسپیشل طور پر آپ ہی پر اللہ کا فضل ہے. دنیا میں کوئی ایسا علم والا نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ سب کچھ جانتا ہو. اکیلی ذات میرے پیغمبر کی ہے کہ جو پہلے سے نہیں بھی معلوم تھا اللہ نے انہیں سب سکھا دیا. بے شک. سبحان اللہ. بتائیے علم کے میدان میں حضور سے بڑا کون؟ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر میدان میں رول ماڈل بنایا ہے. علم کے میدان میں نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہو سکتا. سیم کہانی عمل کے میدان میں نبی سے بہتر کوئی نہیں. ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں حضور سے بہتر کوئی نہیں. آج ہر انسان کو شکوہ ہوتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں. کبھی حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اور میرے دوستو میری سیریسلی گزارش ہے مطالعہ کیجئے گا. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی آپ کا دن بڑا بزی ہوتا ہے. جس کے بارے میں اللہ کہے کہ آپ کا شیڈول ٹائٹ ہو، اس سے زیادہ بزی کون؟ اور وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ حضور کا شیڈول کتنا ٹائٹ رہتا تھا. ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہو حضور سے. کامیاب شوہر بن کے جینا ہو تو ایک ایسا شوہر جس کے گھر میں 11 ازواج مطہرات ہیں اور کبھی تو میں کی بھی نوبت نہیں آتی، اسی سے سیکھنا چاہیے کہ گھر کا مینجمنٹ کیسے رکھا جائے. واہ واہ. ایک بیوی گھر میں ہوتی ہے تو طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں، اور متعصب حکومتوں کو ٹرپل طلاق کا قانون بنانا پڑتا ہے. اسلام کا مذاق اڑتا ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. اس شخصیت سے سیکھنا چاہیے کہ گھر کو لے کے کیسے چلا جاتا ہے جس کے گھر میں 11 ازواج مطہرات ہیں، اور آپ حضور سے تو میں ہونا تو دور کی بات ہے، آپس میں بھی کوئی بات نہیں ہونے دیتے. اسے کہتے ہیں کامیاب شوہر. ایک ایک چیز حضور کی زندگی کی ایسی نادر ہے کہ اس سے بہتر کچھ نظر نہیں آتا. میں امید کرتا ہوں کہ حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں گے. یہی ہے حاصل. ورنہ سچی بات یہ ہے اگر ہم اپنے طور پر کچھ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کی غلامی کی کامل سند نہ ہو، لیکن حضور کو جو چیزیں پسند ہیں، حضور کی سنتوں کو سیکھنا، ان کو عمل میں لانا، ان کی زندگی کو قریب سے جاننے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصل محبت کی نشانی. اگلے سال حضور کی پیدائش کو 1500 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اس وقت تک ہم سب کا ہوم ورک یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں ہر جمعہ کو محفل درود سجائیں، اپنے گھر کے بچوں کو لے کے بیٹھیں، خود بھی درود پڑھیں، اپنے گھر کے بچوں سے بھی درود پڑھوائیں. اور درود کی محفل کے بعد میں حضور کی زندگی کا کچھ حصہ تھوڑا موڑا مکہ شروع سے شروع کریں اور اینڈ تک پہنچے، یعنی سال اینڈ ہونے تک حضور کی پوری زندگی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. کہاں پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے، کیا تعلیمات تھی، بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، اعلان نبوت کے بعد کے حالات کیا رہے. تمام چیزوں کو قریب سے سیکھیں. اور تیسرا کام یہ کریں کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی سنتیں سیکھیں اور سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں باشعور بنائے اور ان کا وفادار غلام بنا کے زندہ رکھے، اور اسی میں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے. مولانا راشد مرکزی صاحب نعت کے لیے تشریف لائے ہیں. میں ان کا ایک انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. یہ ملی فریضہ ہے کہ انہوں نے ایک تحریک چھیڑی ہے، تعلیم کی تحریک.
ہم نے بہت جوش و جذبات کا مظاہرہ کیا اور 70 سالوں سے فٹ بال بنے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے اندر کوئی ریولیوشن چاہتے ہیں، انقلاب چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں، اب تو عزت پہ بھی بنائی ہے، کوئی عزت نہیں رہی ہے. اگر عزت بھی چاہتے ہیں اور اپنی نہیں، آنے والی نسلوں کی، ہماری زندگی تو اسی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ گزرے گی، آنے والی نسلوں کی عزت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا کتنے بیوقوف تھے جو جانے کہاں کہاں پیسے خرچ کرتے تھے لیکن تعلیم کے نام پر پیسہ نہیں خرچ کیا. تو آپ کو اور ہم سب کو چاہیے کہ تعلیم کے نام پر ان کا سپورٹ کریں، اور جو بھی آدمی تعلیمی کام کرے اس کا غیر مشروط سپورٹ کریں، اور اپنے یہاں پر بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امید کروں کہ سمجھدار کو سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے. اللہ توفیق خیر سے نوازے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.